السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ قصیدۃ الانتخابی ایم سی کیو شیئر کروں گا۔ ترجمۃ القرآن 10ویں کلاس کے ایم سی کیوز کرنا آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ ایم سی کیوز اگر آپ کے اچھے طریقے سے تیار ہیں نا تو آپ لوگ پاس ہو جاتے ہیں آسانی کے ساتھ۔ کچھ امپورٹنٹ ایم سی کیوز میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ ان ایم سی کیوز کو یاد کر لیں۔ صرف آپ نے ویڈیو دیکھنی ہے، کوئی 7-8 منٹ کی ویڈیو ہوگی، ٹھیک ہے؟ ویڈیو دیکھ لیں، آپ کے ایم سی کیوز یاد ہو جائیں گے، آپ کو سیپریٹ جو ہے وہ تیار کرنے کی ضرورت نہیں پڑنے۔ سو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ قصیدۃ الانتخابی سوالات ہیں آپ کے۔ سورۃ الانعام ہے جو مشرکین کے نزدیک حلت و حرمت کا معیار تھا، خود ساختہ عقائد۔ الانعام کی واحد ہے النعام، سوری یہاں پہ میں کلک نہیں کروں گا، اس کے نیچے جو ہے وہ میں کو تھوڑا سی اس کا سائز کم کر دیتا ہوں۔ خود ساختہ عقائد النعام، الانعام کا معنی ہے مویشی۔ سورۃ الانعام میں توحید کے دلائل کے ضمن میں ذکر کیا گیا ہے انبیاء کرام علیہ السلام کا۔ رزق کی کمی کی ڈر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مشرکین کو کس سے منع فرمایا ہے؟ قتل اولاد۔ سورۃ الانعام میں رکوع ہے 20۔ سورۃ الانعام میں آیات ہیں 165۔ سورۃ الاعراف دوسری ہے جو مقام اعراف موجود ہے، جنت و دوزخ کے درمیان۔ دوسرے کی حالت میں پڑھنے کی نصیحت کی گئی ہے طاؤس۔ قیامت تک کامیابی کا واحد ذریعہ اطاعت و فرمانبرداری ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ سورۃ الاعراف میں مذکور نور سے مراد قرآن مجید۔ سورۃ الاعراف کا مرکزی موضوع ہے عقیدہ و آخرت و رسالت۔ سب سے طویل مکی سورت سورۃ الاعراف۔ سورۃ الاعراف کے رکوع ہیں 24۔ سورۃ الاعراف کی آیات ہیں 206۔ جنت اور دوزخ کے درمیان ایک بلند مقام اس کو کہتے ہیں اعراف۔ سورۃ الاعراف کے آغاز میں قصہ بیان ہوا ہے حضرت آدم و ابلیس کا۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے سورہ یونس۔ تو آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کرا تو جلدی سبسکرائب کر کے 4.5 لاکھ اسٹوڈنٹس کی فیملی کمپلیٹ کریں، ٹھیک ہے؟ اگر آپ ابھی ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو سبسکرائب کریں جلدی سے، ٹھیک ہے؟ ابھی کر دیں میرے ساتھ، اور نوٹیفیکیشن بیل کو آل پہ سلیکٹ کر دیں، ٹھیک ہے؟ جلدی سے یہ دونوں کام کریں۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے آ جانا ہے جی یہاں پہ ویڈیوز میں۔ تو ویڈیوز میں آئیں گے تو یہاں پہ پیپر اسکیم اپلوڈ کی ہوئی ہے میں نے کہ کیسے کیسے تیار کرنا ہے آپ نے اس کو، ٹھیک ہے؟ کیا کیا چھوڑنا ہے، کیا کیا کرنے والا ہے باقاعدہ۔ اس کا جو شارٹ کویسچنس کا گیسٹ پیپر ہے نا وہ میں نے آلریڈی اپلوڈ کیا ہوا ہے، یہاں سے آپ لوگوں نے اس ویڈیو کو لائک کر دینا ہے۔ یہ دیکھیے سر جی آج کے پیپر میں فزکس کے ایم سی کیوز بہت اچھے سے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ یہ ایم سی کیوز بھی آپ نے تیار کر جانے، امید ہے کہ آپ کا یہ والا پیپر انشاءاللہ تعالیٰ یہ بھی بہت اچھا ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو یہ ایم سی کیوز شارٹ کویسچن کا گیسٹ میں نے آلریڈی اپلوڈ کیا ہوا ہے، یہاں سے اس کو لائک کر دینا تاکہ ویڈیو جو ہے وہ باقی بچوں کو جلدی جلدی مل جائے۔ سو آگے بڑھتے ہیں۔ سورہ یونس۔ قیامت کے دن کفار کو دنیا کی راحت و ذلت والی زندگی محسوس ہوگی۔ مختصر سورہ یونس کے ابتدائی حروف ہیں قیامت کے دن مشرکین سے ان کے معبود کریں گے ظہار برات۔ سورہ یونس میں آخرت کو کہا گیا ہے ابدی۔ قرآن مجید کی ترتیب کے مطابق سورہ یونس کا نمبر ہے 10واں۔ سورہ یونس کی آیات ہیں 109۔ سورہ یونس کے رکوع ہیں 11۔ حضرت سورہ ہود کے آغاز میں نبی کریم کی بیان کردہ صفات بشیر و نذیر۔ قوم سمود پر نازل ہونے والا عذاب چیخ۔ حضرت صالح کی قوم کا نام تھا سمود۔ حضرت نوح علیہ السلام کے نے اہل ایمان کو عذاب الہی سے بچانے کے لیے تدبیر اختیار کی تھی، کشتی بنائی۔ 2 بیٹی کی خوشخبری دی گئی حضرت ابراہیم۔ 2 بیٹیوں کی خوشخبری۔ سورہ ہود میں رکوع ہیں 10۔ سورہ ہود میں آیات ہیں 123۔ سورہ ہود کا مرکزی موضوع عقائد اسلام۔ حضرت نوح کی کشتی کا ذکر۔ سورہ ہود۔ قوم سمود ہلاک کر دی گئی، سخت چنگار سے پتھروں کی بارش برسائی گئی قوم لوط پر۔ معاقبات ان کا معنی پیچھے آنے والا۔ انفاق فی سبیل اللہ سے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، منکرین حق میں ہر دور میں نبی کریم السلام کے ساتھ سلوکیات، مکر و فریب۔ رات سے مراد ہے بادلوں کی گرج۔ سورۃ الرعد کے آغاز میں بیان ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت و کاملہ۔ سورۃ الرعد میں رکوع ہیں جی 7۔ سورۃ الرعد میں آیات ہیں 43۔ سورہ ابراہیم میں انبیاء کرام کی دعوت ٹھکرانے پر کون سا پانی پلانے کی وعید؟ ماء صدید۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناقدری کرنے والے شخص کو کہا گیا بے انصاف اور ناشکرا۔ دعوت حق اور نہ ماننے والوں کو آخرت میں لباس پہنایا جائے گا آگ کا۔ کفار کے اعمال قیامت کے دن ہوں گے راہ کی طرح۔
وہ خصوصی احکام جو صورت ابراہیم میں مذکور ہیں، نماز پڑھنا اور آخرت خرچ کرنا۔ حضرت ابراہیم میں رکوع ہیں جی 7، حضرت ابراہیم میں یاد ہیں 52۔ حضرت سورہ ابراہیم کا مرکزی موضوع ہے شرک کی مذمت۔ مدینہ منورہ اور شام کے وسط میں موجود پہاڑی کے درمیان علاقے کو کہا جاتا ہے وادی حجر۔ سبع مثانی سے مراد سورۃ الفاتحہ۔ سورہ حجر میں کن کے مہمان کا تذکرہ ہے؟ حضرت ابراہیم۔ وادی حجر میں بات سمود، قوم سمود کی طرف نبی بھیجا گیا جی حضرت صالح۔ حجر میں رکوع 6، سورۃ الحجر میں آیات 99۔ وادی حجر میں بعض قوم سمود، اصحاب الجحر کہا جاتا ہے قوم سمود۔ سبع مثانی کا ذکر سورۃ الجحر۔ آپ خاتم النبیین کو علانیہ تبلیغ دین کا حکم دیا گیا سورۃ الجحر میں۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے تذکرہ کی وجہ سے سورہ نحل کو کہا جاتا ہے سورۃ النام۔ ہر وہ چیز جو اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل کرنے سے کہتے ہیں طاغوت۔ سورۃ النحل میں قرآن مجید کے لیے لفظ ہے ذکر، جس کا جتنا حق ہے اسے اتنا ہی عطا کرنا عدل، کسی شخص کو اس کے حق سے زیادہ دینا احسان۔ سورہ نحل میں رکوع ہے 16۔ سورہ نحل کی میں یاد 128۔ شہر کی مکھی کو عربی میں کہتے ہیں نحل۔ دنیا و آخرت کے احوال کے لحاظ سے گروہ ہیں 2۔ سورہ بنی اسرائیل کا دوسرا نام سورہ سبحان۔ سفر اسراء سے مراد مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کا سفر۔ واقعہ معراج کا ذکر ہے بصورت بنی اسرائیل میں۔ لفظ اف کہنے سے منع کیا گیا ہے والدین۔ اسراء کا معنی ہے رات کو سیر کرانا۔ سورت بنی اسرائیل میں رکوع ہیں 12۔ سورت بنی اسرائیل میں آیات ہیں 111۔ سورت اسراء کہتے ہیں سورت بنی اسرائیل کو۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم معجزہ ہے معراج۔ سورت بنی اسرائیل میں شیطانی عمل قرار دیا گیا ہے فضول خرچی کو۔ دین اس کے بعد اگلا چیپٹر ہے جی صحاب کہف نے غار میں پناہ لی، بادشاہ کے ظلم سے تنگ آ گئے۔ کہف کا معنی ہے غار۔ صحاب کہف میں سوئے رہے 309 سال۔ ذوالقرنین نے یاجوج ماجوج کے 2 بھائیوں کے درمیان قید کیا لوہے تانبے کی دیوار بنا کر۔ یاجوج ماجوج حضرت نوح کے کس بیٹے کے اولاد ہیں؟ یافس۔ الکہف کا معنی ہے غار۔ سورہ نوح کے حضرت نوح کے بیٹے یافس کی اولاد یاجوج ماجوج۔ ذوالقرنین کا معنی ہے جی 2 کناروں والا۔ سورۃ المومنون کا مرکزی موضوع ہے جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کی دعوت۔ مومنون کے آغاز میں بیان ہے مومنین کے صفات۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح کی قوم پر عذاب نازل فرمائے سیلاب کا۔ انسان کے تخلیقی مراحل کے ذکر کرنے کا مقصد مضبوط کرنا ہے عقیدہ آخرت کو۔ سورۃ المعون کے آخری حصے میں تذکرہ ہے قیامت کے احوال کا۔ سورۃ المعون میں رکوع ہیں جی 6۔ سورۃ المعون میں آیات ہے 118۔ اسی طریقے سے نیکسٹ ہے جی سورۃ الزمر کا معنی ہے جی گروہ۔ سورۃ الزمر میں مسلمانوں کو اجازت ہے جی ہجرت کی۔ زمین و آسمان کے بادشاہ کا مالک اللہ تعالیٰ کو سمجھنا ہے عقیدہ توحید۔ دوسری بار سور پھونکنے جانے کے بعد فوراً لوگ جائیں گے محشر میں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ زمر کی تلاوت فرماتے تھے سونے سے پہلے۔ زمر کا معنی ہے گروہ۔ فرعون کو قتل کروا دینا بنی اسرائیل کے لڑکوں کو۔ سورۃ المومنین کا آغاز میں تھا قرآن مجید کا۔ سورۃ المومن کے مطابق اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی یاد میں جھگڑا کرنے والے ہیں کافر۔ سورۃ المومن میں اہل جنت اور اہل دوزخ کے ذکر سے تعلیم دی جا رہی ہے۔ سورۃ حضرت عقیدہ آخرت۔ فرعون کی قوم میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حمایت کرنے والے کو اللہ تعالیٰ نے قرار دیا ہے مومن۔ سورۃ المومن کا دوسرا نام ہے جی غافر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان پر ایمان آنے والے کے بیٹوں کو قتل کیا گیا فرعون نے۔ اسی طریقے سے لاسٹ آپ کے لیے ہے حامیم سے شروع ہونے والی صورتوں کو کہتے ہیں جی حوامیم۔ آیت سجدہ تلاوت کرنے یا سننے والا لازم ہوتا ہے سجدہ۔ سورۃ الحامیم سجدہ مشرکین طالبہ کو ذکر کیا گیا فرشتوں کا۔ تو یہ آپ لوگوں نے جو ہے وہ معنی سارے کے سارے دیکھ لینے۔ سوری MCQs باقاعدہ MCQs میں نے شیئر کر دی ہیں۔ اگر آپ لوگوں کو اس کی PDF چاہیے نا تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہاں ملے گی۔ سب سے اچھے طریقے سے اس کو انشاءاللہ تیار کر سکتے ہیں۔ باقی آپ سبھی کے لیے بیسٹ وشز ہیں۔ اللہ پاک آپ سبھی کو بچوں کو کامیابیاں اللہ کرے۔ وہ تمام بچے جو کہ اس چینل سے تیاری کر رہے ہیں بہت اچھے نمبر سے پاس ہو رہے ہیں۔ تو ملتے ہیں پھر نیکسٹ ویڈیو میں۔ ٹل دین خدا حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔ جو آیت کا ترجمہ ہے امپورٹنٹ شورٹ کویسچنز ہیں ان کا گیسٹ پیپر اپلوڈ ہے۔ آپ